وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عن عثمان بن عفان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وصلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. رواہ ابو داود وصححہ الحاکم والالبانی. محترم سامعین کرام اور عزیز طلبہ، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے تدفین کے بعد میت کے لیے دعا اور استغفار کرنے کا شرعی حکم کیا ہے. حضرات گرامی، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ کائنات کے ہر چیز میں اختلاف ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے وجود اور عدم وجود میں بھی اختلاف ہے. بعض ایسے بدبخت اور کوڑ مغز موجود ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ گاڈ از نتھنگ، اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، یہ دنیا یوں ہی بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے. موت برحق ہے، موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے. اس لیے ہم اور آپ مرنے کے لیے تیار رہیں اور زیادہ راہ کی بھی فکر کرتے رہیں. میت کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعد اس کے لیے خلوص دل سے دعا اور استغفار کرنا چاہیے. امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن منذر اور دیگر اہل علم کے بقول تدفین کے بعد میت کے لیے دعا اور استغفار، ثابت قدمی اور مغفرت کے لیے دعا کرنا جائز اور مسنون ہے، اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے فرماتے: استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو اور فرشتوں کے سوالات کے جواب میں صادم قدم رہنے کی دعا مانگو. اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور امام حاکم اور شیخ البانی دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. محترم حضرات، اس حدیث سے چند احکام اور مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کو خود دفناتے تھے یا آپ کے حکم سے دفن کیا جاتا تھا. یہاں دونوں باتوں کا احتمال ہے اور دونوں کا حکم یکساں اور ایک ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف علیہ، حدیث کے اس ٹکڑے میں علی کا معنی اندہ کے ہیں، یعنی آپ قبر کے قریب کھڑے ہو کر کے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ قبر پر بیٹھنا منع ہے تو کھڑا ہونا بدرج اولا منع ہے. حدیث کا یہ ٹکڑا استغفروا لأخیکم یہی محل شاہد ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تدفین کے بعد میت کے لیے دعا اور استغفار کرنا جائز ہے، اور اسی طرح سے میت کا نام لے کر کے بھی دعا کرنا جائز ہے. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس حدیث کے اندر اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں اور ان کے سوالات ہیں کیا. البتہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوالات کرنے والے دو فرشتے ہیں، اور سوالات تین چیزوں کا: رب کا، دین کا اور نبی کے بارے میں ہوگا. تدفین کے بعد میت کے لیے فوراً دعا مانگنی چاہیے. اس کی دلیل حدیث کے اس ٹکڑے میں الآن، اب سوال کیا جا رہا ہے، اور یہ دعا کھڑے کھڑے مانگنا چاہیے. اس کی دلیل وقف علیہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کا حکم دیا. قبرستان سے نکل کر کے 40 یا 70 میٹر کے فاصلے پر بعض لوگ دعا کرنے کے عادی ہیں، دعا کرتے ہیں. یہ صریح بدعت اور ناجائز ہے. قبر کے احوال امور غیبیہ میں سے ہیں.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کہا کہ اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی کا معجزہ بیان کیا گیا ہے، اور اس طرح کے معاملات میں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا اور آپ اس کے بعد میں بتاتے تھے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اس لیے دامن پکڑ کر مچلنے یا آپ کو نفع و ضرر کا مالک تصور کرنے کا عقیدہ انتہائی غلط ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تدفین کے بعد میت کے لیے اکٹھا ہو کر کے دعا مانگنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم۔ البتہ اجتماعی دعا کی جو کیفیت ہمارے یہاں عام ہے، رائج ہے کہ امام میت کی رعایت کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اردو زبان میں طرح طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس عمل اور اس یہ طریقہ دلیل کا محتاج ہے، اور کبار علماء شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے اس عمل کی تائید نہیں کی ہے، اس عمل کو درست قرار نہیں دیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔